پاکستان کے معروف صحافی ارشد شریف بھی سچ بولنے کی پاداش میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارشد شریف کینیا کیوں گئے تھے؟ کیا وہاں کوئی وہ انویسٹیگیٹو سٹوری کر رہے تھے؟ انہیں آخر کیوں مارا گیا؟ آج اس دکھ بھری خبر کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج کا گورکھ دھندا نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ کوئی بھی انسانی جان ہو دنیا میں وہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ بعض شعبوں سے بعض پیشوں سے وہ تعلق جو رکھتے ہیں وہ عام انسانوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں، وہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کی جو موت ہوتی ہے اس کا صدمہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دکھ اور افسوس اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مشن کے اوپر اپنے پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ارشد شریف کو گولیاں مار کر ان کی جان لی گئی۔ دبئی میں تھے پاکستان کو چھوڑنے کے بعد، پشاور ایئرپورٹ سے دبئی پہنچے تھے۔ دبئی سے پھر وہ کینیا گئے۔ کینیا کیوں گئے؟ ظاہر ہے ہالیڈے پہ تو کوئی کینیا نہیں جاتا، اور جو ایک انسیف ملک ہے افریقہ اس کو کہوں گا۔ اور پھر کیا وہاں پہ کوئی ارشد شریف کے کوئی دشمن تھے؟ کینیا کے افریقن جو تھے جمی کے، کیا ان کے ساتھ وہ ابشیوں کے ساتھ کوئی لین دین تھا؟ اس کا تنازع ہوا؟ کیا کوئی ان کی جائیداد کا مسئلہ تھا؟ کیا ان کی کوئی زمین سانجھی تھی؟ کیا وہ وہاں کوئی نوکری کرتے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ تو سامنے آ جائے گی کیوں گئے، لیکن ایک انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ جب کہیں پہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر تو وہ سوئٹزرلینڈ گئے ہوتے تو ہم کہتے ہالیڈے پہ گئے تھے، دبئی میں ہی رہتے تو ہم مان سکتے تھے پاکستان سے بھاگ نکلے تھے جان بچاتے ہوئے، پھر بھی جان کو نہ بچا سکے تو اور وجہ تھی۔ لیکن کینیا میں جانا، اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے، لیکن کس نے مارا؟ کیوں مارا؟ یہ دو سوال ایسے ہیں جو کسی دور میں تو سامنے آ جائیں گے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے۔ اور شہید میں اس لیے کہوں گا کہ قلم سے لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ قلمی جہاد کرتا ہے، کیمرے کے سامنے جو بولتا ہے سچ بولتا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اچھی نیت ہو یہ تو اللہ جانتا ہے، جو کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کسی کے پٹھو کسی کے ٹاؤٹ بن کے کام کر رہے ہو تو پھر تو وہ شہادت نہیں ہوگی، لیکن جس طرح سے وہ بول رہے تھے، جو کام وہ کر رہے تھے وہ سچ تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ انہی لوگوں سے پہلے کہا گیا تھا فلاں چور ہیں، فلاں وہ ہیں، اور پھر جب ساری چیزیں بدلی، حالات بدلے، تو ان کی وجہ سے ایئر وائی بھی بند ہوا۔ پھر ایئر وائی نے ان کے گناہ جو تھے وہ برداشت کرنے سے آری تھے تو انہوں نے بھی کوئی دفاع نہ کیا، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے 4,000 12,000 ملازمین کے۔ ہوتا بھی ایسے ہے پاکستان میں، اپنے اپنے مفادات اور مفاد کا تحفظ ہوتا ہے۔ کیوں بھاگے تھے پاکستان سے؟ اس کیوں کا جواب سب کو پتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ان کے بھائی اس سے قبل پاک آرمی میں تھے، شہید ہوئے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ان کے اوپر مقدمات بنے یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ کیوں مقدمات بنے یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ پھر ان کی جان کیوں لی گئی ہوگی یہ بھی مجھے اور آپ دونوں کو پتہ ہے، جو سامنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ لیکن اس طرح سے کسی کو مار دینا یہ بالکل غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کوئی خاموش کروائے، جنہوں نے ان لوگوں کو سوچ دی، جنہوں نے ان کو ویژن دیا، جنہوں نے پاکستانی سیاست کے اندر تفریق پیدا کی، جنہوں نے میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا، جنہوں نے ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے تقسیم کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، ہمارے سیاستدانوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کہا گیا بن گئی، سچ بولنا وہاں پہ گناہ ٹھہرا۔ کوئی بھی جمہوری دور ہو، کوئی بھی مارشل لاء کا دور ہو، صحافیوں کو مارا جاتا رہا۔ پچھلے سال کے سٹیٹس ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 24 صحافی مر گئے۔ اس سال ٹوٹل کی تعداد کتنی ہوگی یہ بعد کی بات ہے۔ اس ملک کے اندر سینٹ کا جو ممبر ہوتا ہے اس کو ننگا گنجا کر کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جو سیاستدان ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے۔ اسی ملک کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں صحافی، ان کو بھی پکڑا جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی ملک کے اندر جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو چور کہا جاتا ہے، تاحیات نااہل کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی ملک کے سیاستدان جو ہوتے ہیں انہی کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، پھر وہی وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اسی ملک کے اندر جن کو تاحیات نااہل کر کے 10 سال کی سزا دی جاتی ہے وہ جیل کے بجائے لندن آ جاتے ہیں۔
پھر انہی لوگوں کو حکومت میں لایا جاتا ہے. پھر جس عمران خان کو مینج کر کے لایا جاتا ہے، جب ان کو آنکھیں دکھاتا ہے تو اس کو ہٹا کے پہلے والوں کو لایا جاتا ہے. پھر جب وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو لانگ مارچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس ملک کے اندر کون سا ایسا ادارہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو محفوظ ہیں؟ یہ سوال آپ لوگ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس ملک کے اندر انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو کس سے ڈر ہوتا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں چیف جسٹس مستقبل کے، ان کی تقریر دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا نواز شریف کو بھی نااہل کرنا غلط تھا اور عمران خان کو بھی نااہل کرنا غلط ہے. سچے اور اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کسی منصب پہ بیٹھ نہیں سکتے، میرٹ پہ ہونے کے باوجود یہ سامنے نہیں آ سکتے. اس ملک کے اندر تاریخ شاہد ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ سے یہ کھلواڑ ہوتا ہے. جس نے سچ بولا، سچ بولنے کی کوشش کی، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا راستہ روکا اور ٹوکا گیا. عمران خان ہے کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ظاہر ہے اس کے پاس تو کھونے کو کچھ ہے نہیں، جو پانا تھا وہ سب کچھ پا لیا. پھر اس ملک کے اندر، بلکہ ایز اے انسان میں بات کروں تو سب سے مشکل کام ہے خود سچ بولنا، دوسرے سے سچ سننا اور تیسرا سچ لکھنا. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یہ جب ہمارے پیغمبر بھی کرتے تھے تو ان کے اوپر بھی کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، ان کو جادوگر کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی صحبتیں برداشت کی. تو وہاں پہ پھر ارشد شریف اور باقی لوگ کیا ٹھہرے؟ تو جب تک ہمارے پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر، ہمیں تو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی صفات میں سے بڑی صفت ہے انصاف کرنا، یہ نہیں ہوگا کبھی بہتری نہیں آئے گی. کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے آپ کو صرف اگر اس میں انصاف کر دیں، انصاف ہونا شروع ہو جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں وہاں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک واحد چیز ہے جو ناپید ہے ہمارے ملک کے اندر. جس ملک کے صحافی جو ہیں وہ بھاگ کے دوسرے ملک دبئی چلے جائیں، دبئی سے کینیا چلے جائیں، وہاں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان چیزوں کا. بہرحال ارشد شریف کے بارے میں ایک جملہ لکھیے گا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ اللہ قبول کرے اور ان کے لیے آخرت میں آسانیاں ہوں. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.